یہ کہانی ہے اس خوفناک، ویران اور آسیب زدہ گیسٹ ہاؤس کی، جہاں پر جب بھی کوئی رات کو رکتا اسے وہاں پر کوئی رات بھر سونے نہ دیتا۔ یہ کہانی شروع ہوئی جب شہر سے ایک جوڑا میاں بیوی، جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، عمر اور عائشہ، دونوں سیر کے لیے پہاڑوں پر جا رہے تھے۔ راستے میں رات ہو گئی اور سردی کا موسم بھی تھا۔ دھند اور کوہرا چاروں اور پھیلے ہوئے تھے۔ سردی اتنی زیادہ تھی کہ مزید سفر کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ تبھی عائشہ نے کہا، عمر، اس سے زیادہ سفر نہیں ہو رہا، کیوں نہ ہم لوگ رات کہیں اسٹے کر لیں، باقی کا سفر ہم لوگ صبح کر لیں گے، کیونکہ میں بہت تھک گئی ہوں اور میرے سے ایسے بیٹھے نہیں جا رہا۔ عمر کہنے لگا، بات تو ٹھیک ہے عائشہ، میں بھی گاڑی چلا چلا کر بہت تھک گیا ہوں، سچ پوچھو تو میں بھی ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، چلو چیک کرتے ہیں، شاید پاس کوئی جگہ ہو۔ جیسے ہی وہ بھی گاڑی لے کر آگے جا رہے تھے، ان لوگوں نے ایک سائن بورڈ دیکھا جس کے اوپر گیسٹ ہاؤس لکھا ہوا تھا، لیکن اوپر سے اس کا نام کاٹا ہوا تھا۔ شاید سائن بورڈ خاصا پرانا ہو چکا تھا۔ وہ لوگ اس سائن بورڈ کے پیچھے اس گیسٹ ہاؤس کی طرف جانے لگے۔ جو ہی اس روڈ پر عمر نے اپنی گاڑی لگائی، وہ کافی آگے جا کر ایک پرانی سی عمارت نظر آئی، جس کے اوپر والے کمرے سے کھڑکی سے پیلی روشنی باہر نظر آ رہی تھی۔ گیسٹ ہاؤس کے آس پاس درخت بھی تھے۔ ایک خاصا بڑا گیٹ لگا ہوا تھا جس کے اوپر ہو بہو ویسے ہی گیسٹ ہاؤس لکھا ہوا تھا، لیکن پیچھے سے اس کا نام مٹا ہوا تھا۔ شاید کسی نے اپنی پراپرٹی سیل کر دی ہوگی اور اپنی آنرشپ ہٹانے کے لیے نام مٹوا دیا ہوگا، اور صرف گیسٹ ہاؤس ہی رہ گیا ہوگا۔ خیر، یہ تو صرف ایک وہم اور مفروضہ تھا۔ عمر گاڑی سے اترا، پہلے گاڑی سے ہارن دیا تو کسی کا آگے سے کوئی جواب یا کسی نے گیٹ نہیں کھولا۔ عمر کو مجبوراً باہر نکلنا پڑا۔ جیسے وہ گاڑی سے باہر نکلا، باہر کی ٹھنڈی ہواؤں نے اسے اچھی طرح سے لپیٹ لیا۔ وہ کانپتا کانپتا، ہاتھ ملتا ملتا گیسٹ ہاؤس کے دروازے پر پہنچا اور زور زور سے دروازے کو کھٹکھٹانے لگا۔ 1-2 منٹ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، بھائی ٹھہرو، آ رہے ہیں، کیا گیٹ توڑ دو گے؟ تبھی ایک ادھیڑ عمر آدمی نے دروازہ کھولا اور پوچھنے لگا، جی فرمائیے۔ عمر نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، رات گزارنا چاہتے ہیں، کیا اس گیسٹ ہاؤس میں ہمیں ایک کمرہ مل سکتا ہے؟ اس نے جھانک کر گاڑی کی طرف دیکھا جس میں عائشہ بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ جی، ایک کمرہ خالی ہے، آپ لوگوں کو مل جائے گا، آپ گاڑی یہاں پر کونے پر لگا دیجئے اور خود اندر آ جائیں۔ عمر کہنے لگا، بھائی یہاں پر تو کوئی سیکیورٹی بھی نہیں ہے، تو گاڑی کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر آپ کی گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں پر رات کو کوئی بھی نہیں آتا، آپ آ جائیے۔ عمر جلدی سے تیزی سے آیا اور عائشہ کو کہنے لگا، مبارک ہو بھائی، یہاں پر کمرہ مل گیا ہے۔ عائشہ نے بھی سکا سانس لیا۔ تبھی عمر نے گاڑی ایک جگہ پر پارک کی اور اس کے بعد دونوں گاڑی سے نکل کر گیسٹ ہاؤس کے اندر جانے لگے۔ گیسٹ ہاؤس کے اندر خاصے کمرے تھے۔ بلڈنگ اندر سے بہت بڑی تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی، لیکن تھی خاصی پرسرار۔ دھند برآمدوں میں چھائی ہوئی تھی۔ تبھی ایک بڑے دروازے سے ہوتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ سامنے ریسپشن تھی جہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے ان کو ایک کمرے کی چابی دے دی جس کا نمبر تھا 112 تبھی ایک آدمی ان کو اپنے ساتھ لیے روم نمبر 112 کی طرف جا رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر ایک تنگ سی گیلری آئی جہاں پر ایک کونے والا کمرہ تھا جو عمر اور عائشہ کو دے دیا گیا۔ ان لوگوں نے تھینک یو کہا اور کمرے کے اندر چلے گئے۔ اس کے بعد اندر جا کر دیکھا بستر بھی صاف تھے، لیکن جگہ تھی تھوڑی پرانی۔
ایک بہت بڑا شیشہ بیڈ کے ساتھ والی دیوار پر لگا ہوا تھا، جسے دیکھ کر عائشہ بہت سرپرائز ہوئی۔ ارے واہ، اتنی عجیب سی کھنڈر نما جگہ کے اوپر بڑا خوبصورت گیسٹ ہاؤس ہے یہ تو۔ عمر دیکھیں کتنا بڑا شیشہ ہے یہ، اور یہ کتنا خوبصورت بھی لگ رہا ہے۔ ہاں عائشہ، بات تو ٹھیک ہے۔ عمر نے جلدی سے اپنے شوز اتارے اور بستر پر بیٹھ گیا اور اوپر کمبل اوڑھ لیا۔ عائشہ شیشے میں کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی عائشہ خود کو کھڑی ہو کر دیکھ ہی رہی تھی، تبھی عائشہ کو یہ محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے سے کوئی گزر کے گیا ہے۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ عمر بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ عائشہ بولی، عمر ابھی آپ یہاں سے گزرے ہیں؟ عمر نے کہا کہ نہیں، ابھی تو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، پھر کیسے گزروں گا؟ اچھا، مجھے لگا شاید کوئی گزر کے گیا ہے۔ نہیں، تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھئی آؤ لیٹ جاؤ، مجھے تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیں، خاصی رات ہو چکی ہے۔ ہاں بس میں آ رہی ہوں۔ عائشہ نے اپنا بیگ ایک ٹیبل پر رکھا اور اس میں سے کچھ دیکھنے لگی۔ ابھی عائشہ بیگ کے زپ بند کر رہی تھی، اسے ایسے پھر سے ایک پرچھائی آئینے سے گزرتی ہوئی نظر آئی۔ اب اس کا وہم نہیں تھا، عائشہ نے اس کو بہت واضح دیکھ لیا۔ عائشہ بولی، عمر مجھے کوئی پرچھائی سی نظر آئی ہے۔ عائشہ بس کرو، جتنی ٹھنڈ میں ہم لوگ آئے ہیں ہمیں پرچھائیاں ہی نظر آئیں گی۔ آؤ بھائی تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ عائشہ کو پتا تھا کہ عمر اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں وہم کر رہی ہوں۔ عائشہ بھی جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ وہ دونوں بہت تھکے ہوئے تھے، بہت سکون سے وہ بیڈ پر لیٹ گئے۔ اس کے بعد ان دونوں کو بہت گہری نیند آ گئی۔ کمرے میں زیرو لائٹ بلب جل رہا تھا، لیکن عائشہ نے اپنی سائیڈ والا ٹیبل لیمپ بھی چلایا ہوا تھا۔ اس کو نئی جگہ پر کچھ ڈر محسوس ہوتا تھا۔ عائشہ کروٹ پر سو رہی تھی، تبھی ایک دم سے اسے ایسا لگا کہ جس طرح سے اس کے پاؤں کے ساتھ کوئی ٹکرایا ہے، جیسے کوئی تیزی سے گزر کے گیا ہے۔ ایک دم سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آئی کہ پاؤں کے ساتھ کون ٹکرایا ہے۔ پھر سے اس نے پلو پر سر رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ اب ایسا لگا کہ جس طرح سے اس کے پاس کوئی چل کر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، کسی وجود کا احساس ہو رہا تھا۔ عائشہ نے آنکھیں کھولی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اٹھ کر بیٹھی، چاروں طرف دیکھا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ کروٹ لے کر دوسری طرف سو گئی، آنکھیں بند کی۔ تھوڑی دیر کے بعد مدھم سی ہنسی سنائی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ دو تین لڑکیاں ہنس رہی ہیں۔ عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ جو ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو جو منظر اس نے دیکھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے دیوار والے آئینے میں 3 عورتوں کی پرچھائی دکھ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھیں۔ ان سب نے کالے لباس پہن رکھے تھے، ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ خوفناک انداز میں عائشہ کو دیکھ کر ہنس رہی تھیں اور اسے اشارے کر کے بلا رہی تھیں۔ پہلے تو اسے سکتا ہو گیا کہ یہ ہے ہی کیا، پھر ایک دم سے اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ عمر اس کی چیخیں سن کر اٹھ گیا تو اس کی گردن اسی طرف مڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کو اپنی طرف بلا رہا تھا، لیکن وہ ہوش میں نہیں تھی۔ تبھی عمر نے بھاگ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ عائشہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسی آئینے کو دیکھ رہی تھی۔ عمر نے کہا، کیا ہو گیا عائشہ؟ یہاں پر آئینے میں نے بھی 3 عورتوں کو دیکھا۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی اور وہ تینوں میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے پہلے بھی پرچھائیاں دیکھی تھی۔ عمر نے کہا، ہو سکتا ہے تم نے کوئی خواب دیکھا ہو یا وہم ہوگا۔ دیکھو نا، پوری دیوار تک یہ آئینہ پھیلا ہوا ہے، یہ کرٹن بھی تو ہو سکتے ہیں۔ نہیں، کرٹن نہیں تھے، ان عورتوں کے چہرے بھی تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کمرے کی لائٹ آن کر دی ہے، اب تم آرام سے لیٹ جاؤ۔ عمر نے عائشہ کو سمجھایا، تسلی دی، آیت الکرسی پڑھی اور پھر سے سونے کے لیے کہا۔ عائشہ نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں بند کر لیں اور عمر کا ہاتھ تھام لیا۔ عمر بھی جاگ رہا تھا،
اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عائشہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ تبھی ایک دم سے عمر کے سامنے کمرے کی لائٹ آف ہو گئی۔ وہ حیران ہو گیا اور فوراً سے غور کر کے دیکھنے لگا کہ لائٹ کیسے بجھ گئی۔ تبھی عمر کیا دیکھتا ہے کہ سامنے آئینے میں ایک بھیانک پرچھائی نمودار ہوئی ہے۔ وہ پرچھائی اتنی خوفناک ہے کہ عمر کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ وہ چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا عائشہ اٹھو، بھاگو یہاں سے۔ وہ فوراً سے اٹھے، کمرے کی لائٹ آن کی۔ عمر کانپ رہا تھا، اپنا سامان اٹھایا اور اس کمرے سے باہر بھاگے۔ باہر نکلے تو ہر طرف سناٹا تھا۔ ہر کمرے کے دروازے کے اوپر جو نمبر تھے ان کے اوپر کراس لگے ہوئے تھے۔ گیلری کی لائٹ آف تھی۔ بڑی مشکل سے بھاگتے ہوئے نیچے آئے۔ ریسیپشن پر کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ کہیں کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ لوگ تیزی سے اس گیسٹ ہاؤس سے باہر نکلے، گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگ گئے۔ ان لوگوں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ خاصا آگے آنے کے بعد گاڑی روک کر ایک دوسرے کی حالت اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ سب کیا تھا؟ اس گیسٹ ہاؤس میں ایسا کیا تھا؟ میں نے آپ کو بار بار کہا عمر، آپ نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ میں آپ کو بار بار بتا رہی تھی کہ وہاں پر کچھ ہے۔ میں نے 2 سے 3 بار ایک پرچھائی کو اپنے پیچھے سے گزرتے دیکھا تھا۔ وہ 3 عورتیں تھیں۔ ہاں، میں نے بھی دیکھا۔ جب کمرے کی لائٹ آف ہوئی تو آئینے میں ایک پرچھائی نمودار ہوئی۔ تمہارے سائڈ ٹیبل والا لیمپ چل رہا تھا، اس کی روشنی میں ایک خوفناک چہرہ پورے آئینے میں نمودار ہوا۔ وہ کتنی ڈراؤنی تھی میں بتا نہیں سکتا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اور پورے آئینے میں وہ پھیل رہی تھی۔ وہ جگہ بہت ڈراؤنی تھی۔ پھر عمر گاڑی چلاتا رہا اور خاصا دور آ کر وہ لوگ ایک چائے والے ڈھابے پر رکے، وہاں سے چائے لی۔ وہ لوگ ابھی بھی ڈرے ہوئے تھے۔ چائے پینے کے بعد جب عمر نے وہاں سے ایک آدمی کو بلایا پیسے وغیرہ دینے کے لیے، اس آدمی نے کہا کہ صاحب مسافر ہو، اتنے رات کو سفر نہیں کرتے، راستے میں ایسی بہت سی جگہیں آتی ہیں جو جنات والی ہوتی ہیں۔ تو عمر نے اسے ساری بات بتائی تو اس آدمی کا یہ کہنا تھا کہ میرا اشارہ اسی گیسٹ ہاؤس کی طرف تھا۔ اکثر اس راستے پر آتے آتے مسافر تھک جاتے ہیں بہت زیادہ، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس بورڈ پر ان کی نظر پڑ جاتی ہے اور وہ لوگ اس بھوتیا گیسٹ ہاؤس کی طرف جا نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی انسان نہیں ہے، وہ انسانی روپ میں سب جنات ہیں، بھوت پریت ہیں۔ وہ انسانوں کو نظر تو آتے ہیں لیکن وہ سب انسان نہیں۔ رات کے بعد وہاں پر کبھی کوئی نہیں گیا، بلکہ آج سے 20 برس پہلے صرف وہاں پر کوئی انسان تھا جو وہاں پر اس گیسٹ ہاؤس کو چلاتا تھا۔ اس کی پرسرار موت ہو گئی اور اس کے بعد گیسٹ ہاؤس ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور وہاں پر بے تحاشا جنات نے بسیرا کر لیا۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے کوشش کی لیکن کوئی بھی اس گیسٹ ہاؤس کو آباد نہیں کر سکا۔ پھر اس گیسٹ ہاؤس کا نام مٹا دیا گیا سائن بورڈ سے بھی۔ اس کے باوجود بھی مسافر وہاں پر چلے جاتے ہیں اور جنات ان کو انسانی روپ میں دکھائی بھی دیتے ہیں۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں، ورنہ جو گہری نیند میں سو جائے، کہتے ہیں پھر وہ جنات انہیں وہاں سے آنے نہیں دیتے۔ عائشہ اور عمر نے جب یہ باتیں سنی وہ بہت ڈر گئے اور جلدی سے اپنی گاڑی لے کر وہاں سے نکل گئے۔ یہ کہانی تھی اس بھوتیا گیسٹ ہاؤس کی۔ اگر آپ لوگوں کو میرے چینل کی کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فرینڈ اینڈ فیملی میں شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔